سما بیورو اسلام آباد میں بھی جشن آزادی کی پروقار اور خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ وفاقی وزراء احسن اقبال اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بھی آزادی کی خوشیاں سما کے ساتھ منائیں۔ جشن آزادی کا کیک بھی کاٹا گیا۔ سما کا آفس پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ آزادی کی خوشیاں بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منائی گئیں۔ سما ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور اپنے معزز مہمانوں کو السلام علیکم۔ اور آج انتہائی خوشی کا دن ہے کیونکہ ہم پاکستان کے 79 انڈیپینڈنٹ ڈے ہے وہ ہم آج منا رہے ہیں۔ ہمارے پریزیڈنٹ ندیم ملک صاحب، سما ٹی وی کے وفاقی وزیر ترقی و منصوبہ بندی احسن اقبال صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں۔ 14 اگست کا جو دن ہے یہ نہ صرف ہمیں ہمارے آباء و اجداد جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، بلکہ قیام پاکستان کے مقاصد اور اس کے علاوہ جو قومی ترقی کے لیے ہمارا عزم ہے اس کی تجدید کا ایک موقع بھی دیتا ہے۔ میں سب سے پہلے دعوت دوں گا ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یوم آزادی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آج 2026 میں جو ہم 14 اگست کو جشن آزادی کے حوالے سے منا رہے ہیں، تو اس میں جو خوشی اس دن کی مناسبت سے منسلک ہے وہ ہے مکہ دفاعی معاہدہ جو پاکستان کا سعودی عربیہ اور ترکیہ کے ساتھ سائن ہوا۔ ہمارے لیے وہ بہت، میں سمجھتا ہوں کہ قابل فخر ہے پوری قوم کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے۔ اس سے نہ صرف اس خطے میں دائمی امن قائم ہوگا بلکہ ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات میں اضافہ ہوگا، اور پوری دنیا کے لیے ہم نے یہ پیغام جو ہے وہ دیا ہے کہ ہم امن کے داعی ہیں، لیکن اگر کوئی جارحیت مسلط کی جائے گی کسی بھی ایک ملک کے خلاف تو وہ تینوں ممالک پہ جارحیت تصور ہوگی اور اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ نہ صرف سیاست بلکہ معیشت سے متعلق بھی ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں۔ وفاقی وزیر پلاننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹو سینئر وزیر احسن اقبال صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یوم آزادی کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اور آج کل ایک ویژن کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ویژن 47 بھی ایک بن رہا ہے، تو پاکستان کو اگلے 10-20 سال میں آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ندیم ملک صاحب، پریزیڈنٹ سما اور سما ٹیلی ویژن کی ٹیم کے تمام اراکین، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، سب سے پہلے میں پوری قوم کو 79ویں یوم آزادی کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا اور سما کی ٹیم کو بھی مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اس موقع پر اس تقریب کا انعقاد کیا۔ یہ قائد اعظم کی اس جد و جہد اور قربانی کا صلہ ہے کہ انہوں نے اپنی صحت اور اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر ہمیں یہ وطن لے کر دیا، اور اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس وطن کو اس خواب کی تعبیر بنانے کے لیے ہر شعبے کے اندر انتھک محنت کے ساتھ پاکستان کو دنیا کی ایک صف اول کی معیشت میں ڈھالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ آج سے ٹھیک 21 سال کے بعد 2047 میں اس خطے میں ہم دونوں ممالک بھارت اور پاکستان تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے کہ ہم نے اپنی آزادی کے 100 سالوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر ہم اگلے 21 سالوں میں ایک تیز جست کے ساتھ دوڑیں اور کیچ اپ کریں اس چیز سے جو ہم لوز کر چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں وسائل دیے ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ 2047 کا پاکستان دنیا میں ایک بہترین صف اول کی معیشت اور ترقی یافتہ ملک کا پاکستان ہو۔ 2047 کا پاکستان دراصل ہمارے نوجوانوں کا پاکستان ہے۔ آج جو نوجوان کالج میں یا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، 2047 میں وہ اپنے کریئر کے عروج کے اوپر ہوں گے۔ تو اس لیے میں بالخصوص نوجوانے سے کہوں گا کہ آپ سب کا فرض ہے کہ آپ اپنی زندگی کو، اس ملک کو عظیم سے عظیم تر بنانے کے لیے اور اس ملک کو ایک مستقل اڑان دینے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو وقف کریں، اپنے شعبے کے اندر ایکسلنس کو اپنا موٹو بنائیں۔ پاکستان نے اگر اس مقصد کو حاصل کرنا ہے جو ہم چاہتے ہیں، تو پر ہمیں میڈیوکریسی کا راستہ نہیں بلکہ بہترین خوب سے خوب تر کے راستے پہ چلنا ہے، اور ہر پاکستانی کو ایک کوالٹی جد و جہد کرنی ہے اپنے شعبے میں۔ جو استاد ہے وہ تعلیم کے شعبے میں، جو ڈاکٹر ہے وہ صحت کے شعبے میں، جو تاجر ہے وہ تجارت کے شعبے میں، جو افسر ہے وہ اپنے سرکاری معاملات میں، جو صنعت کار ہے وہ اپنے شعبے کے اندر، جو سیاستدان ہے وہ اپنی قیادت کے اندر، اور اس پاکستان کو حقیقی معنوں میں قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان بنانے کے لیے ہمیں ایک اقتصادی لانگ مارچ کی ضرورت ہے۔ اور جو ممالک کامیاب ہوئے ہیں وہ امن سے، استحکام سے، پالیسیوں کے تسلسل سے
اور اصلاحات کے راستے پہ چل کے کامیاب ہوئے ہیں۔ اب ہمارے پاس مہلت نہیں کہ ہم کسی قسم کے فساد، انتشار یا ہلڑ بازی کی نظر اپنے مستقبل کو ہونے دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ پوری قوم ٹیم پاکستان بن کر، قائد اعظم کے سپاہی بن کر، ہم سب اس ملک کو اس خواب کی تعبیر بنانے کے لیے جدوجہد کریں گے جس سے کہ پاکستان دنیا کی ایک عظیم معیشت بنے۔ مارکہ حق ہم نے جیتا ہے، اب ہم نے مارکہ ترقی کو بھی اسی جذبے کے ساتھ جیتنا ہے۔ بہت شکریہ احسن اقبال صاحب اور وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے بڑے زبردست پیغام دیا، میسیج دیا کہ ہم سب کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے اس ملک کے لیے، اور میں بہت مشکور ہوں اپنے سینئر وزراء کا، اور میں ریکویسٹ کروں گا اب پریزیڈنٹ سما ٹی وی ندیم ملک صاحب، احسن اقبال صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب کے کیک کاٹیں۔ پاکستان کو اگر ترقی کی منازل طے کرنی ہے تو ہمیں بہت تیزی سے کام کرنا ہوگا۔ اگلے 21 سال میں جب پاکستان اپنی 100ویں سالگرہ منا رہا ہوگا تو اس وقت تک ہمیں 1 ٹریلین کیا اس سے زیادہ بڑی معیشت بننا ہے۔ تو میں بہت مشکور ہوں تمام جو ہمارے شرکاء ہیں، سما ٹی وی کی پوری ٹیم کا، جس میں تمام ڈپارٹمنٹس ہیں، کرنٹ افیئرز، نیوز، ٹیکنیکل، لاجسٹکس، ایڈمن، جنہوں نے کافی ان تک محنت کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ تقریب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور میری طرف سے اور سما ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو یوم آزادی مبارک، اور ہم چاہیں گے کہ اینڈ پہ ایک نعرہ بھی لگائیں، پاکستان۔ فیصل آباد سما بیورو میں بھی جشن آزادی کی شاندار تقریب منعقد ہوئی جس میں پاکستان کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں تمام اسٹاف نے بھرپور حصہ لیا اور آزادی کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کیا۔ نعیم کیسر سے مزید جانتے ہیں۔ نعیم بتائیے گا کس طرح سے سیلیبریٹ کیا گیا اس جشن کو؟ جی دیکھیں، پاکستان کا 89واں جشن آزادی خوب جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ فیصل آباد سما آفس میں اس حوالے سے جشن آزادی کا کیک کاٹا جا رہا ہے، اور تمام سٹاف جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ ملی نغمے جو ہیں وہ گائے جا رہے ہیں، اور فیصل آباد کے بیورو چیف خرم شہزاد صاحب جو ہے میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے بات بھی کریں گے، ان کا کیا کہنا ہے۔ ہاں جی بالکل، آزاد قومیں شایان شان طریقے سے اپنے آزادی کا دن مناتی ہیں۔ تو جس طرح ہم نے دیکھا کہ 2025 میں ہمیں جنگ جیتنے کا جو ہے وہ تحفہ دیا گیا، اور اس سال جو ہے آرمی چیف کی جانب سے، فیلڈ مارشل کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے سعودیہ، پاکستان اور ترکی کا معاہدہ جو ہے، دفاعی معاہدہ ہے، وہ ہمیں تحفے میں دیا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ خطے میں ہم جو ہمارے جو ہے پوزیشن وہ بہت مستحکم ہوگی اس سے، اور انشاءاللہ پاکستان ایسے ہی ترقی کرتا رہے گا۔ جی دیکھیں، جو ایٹمی پاکستان ہے، پاکستان کا دفاع پہلے ہی ناقابل تسخیر ہے، تو پاکستان کی جنگی صلاحیتیں جو ہیں اس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے، خاص طور پر اسلامی ممالک پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو جب سے پاکستان نے انڈیا کا غرور خاک میں ملایا ہے اور رافیل طیارے جو ہیں وہ زمین بوس کیے ہیں، تو اس کے بعد سے پاکستان کا سبز حلالی پرچم جو ہے یہ پوری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ تو ہر طرف، ہر گلی کوچے میں پاکستان کا جشن آزادی جو ہے وہ جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ جی، ملک بھر کی طرح ملتان سما آفس میں بھی جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ سما مکرم خان سے۔ مکرم بتائیے گا کس طرح سے یہاں پر بھی سیلیبریشن جاری ہے؟ ملتان سما بیورو آفس میں بھی جو جشن آزادی کا کیک ہے وہ کاٹا جا رہا ہے، اور اس تقریب میں سما نیوز کا جو آفس ہے، ملتان بیورو آفس کا، یہاں پر موجود ہے۔ تالیاں بجائی جا رہی ہیں، پاک افواج اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ مزید میرے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف عامر اقبال بھٹا صاحب۔ سر کیا کہنا چاہیں گے؟ 14 اگست جو ہے نا، یہ ہمارے لیے کسی تہوار سے کم نہیں ہے۔ اس میں ہم جتنے بھی خوش ہوں اتنی کم ہے۔ یہ ہماری خوشی کی انتہا ہے، اور ہمیں سب کو چاہیے اس آج کے دن کی مناسبت سے میں کہوں گا، ہمیں ایک دوسرے سے سیاسی، مذہبی، ہر طریقے سے جو بھی نفرتیں ہیں ان کو مٹا کر اس ملک کی ترقی کے لیے دن رات کام کرنا چاہیے، اور اتحاد کے ساتھ ایک ہاتھ بن کر ہمیں سب مل کر اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور پاک فوج نے جس طرح پاکستان کا نام بنایا ہے، جس طرح ہماری سرحدوں کی حفاظت کی ہے، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید طاقت عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمارے ملک کی حفاظت کرتے رہیں۔ اور ہم سب سما ٹی وی، یہ سما فیملی پاک فوج کے ساتھ ہے، اور پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کے ہیں۔ تو اس لیے میں کہوں گا، پاکستان زندہ باد۔ پاکستان جو ہے وہ ہمارا ہے، اور یہاں پر جو ہے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی جا رہی ہیں۔ جی